اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ جو محرم کی جام کے ساتھ ہمارے گھروں میں آیا تھا، ہمارے عزا خانوں میں آیا تھا، آج ہم سے رخصت ہو کے چلا گیا۔ سارا دن تم جلوس میں رہے، ماتمداری میں رہے، قرصہ دیتے رہے، کل تک اتنی رونق تھی اس امام بارگاہ میں، میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اور میں کون ہوتا ہوں تمہارا شکریہ ادا کرنے والا؟ یہ شکریہ تو حسین کی وہ دکھیاری ماں ادا کرے گی جس نے اپنے بچے کو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ میرا 12واں امام تمہارے وقت کا امام کہتا ہے السلام علی قتیل الابرار۔ جملہ سنو کہ تمہارے وقت کا امام کو سا دے رہا ہے، جو صبح و شام اپنے دادا حسین پہ روتا ہے نا، وہ کہتا ہے سلام ہو میرے دادا حسین پر جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ اس جملے کا مطلب سمجھتے ہو؟ جسے رلا رلا کے مارا گیا، کبھی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہوئے روئے، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کرتے ہوئے روئے، کبھی 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر نکالتے ہوئے روئے۔ خود حسین کہتے ہیں میرے چاہنے والوں انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ پھر تمہارے وقت امام زیارت الہیہ میں کہتا ہے السلام علی الخد الجریب، ارے سلام ہو اس رخسارے پر جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا۔ جانتے ہو حسین کے سر کو زلفوں سے پکڑ کے اٹھا دے، جہاں جی چاہتا مٹی کا ڈھیر دے دے۔ جب کربلا جاؤ تو قبر حسین کی زیارت کرو، تم دیکھنا کہ مولا حسین کے حرم میں جملہ لکھا ہے تمہارے وقت کے امام کا۔ جملہ سنو گے السلام علی الدماء السائلات، سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر۔ مجھے انصاف سے بتلاؤ کہ یہ کربلا کے بعد بہتا ہوا خون کس کا ہے؟ کیا تمہیں یاد نہیں آیا جب تماچے مارے گئے تو رخساروں سے خون نکلا، اور جب باریاں نوچی گئی کربلا کے بن میں سورج ڈوب گیا، اور وہ شام آ گئی جو غریبوں کی شام ہے، جو کچلے ہوئے لاشوں کی شام ہے، جو سہلے ہوئے بچوں کی شام ہے، جو چھنتی ہوئی چادروں کی شام ہے، جو جلتے ہوئے خیموں کی شام ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے ان جلتے ہوئے خیموں سے دیکھا ایک بیوی باہر آئی، پھر اندر گئی، پھر باہر آئی، پھر اندر گئی۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ دوبارہ باہر آئی تو اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، وہ پشت پہ بیمار بھتیجا تھا۔ جو جملہ سنو، حمید کہتا ہے اس بیوی کے جسم کی چادر سرخ رنگ کی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ بنو ہاشم کی بیویاں
سرخ چادر استعمال نہیں کرتی. یہ بیوی کون ہے جس نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی ہے؟ کسی نے میرے بیمار امام سے پوچھا مولا شام غریبہ میں وہ بیوی کون تھی جس نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی تھی؟ میرا بیمار امام چیخے مار کے رونے لگا. کا پوچھنے والے تو نے میرا جگر کاٹ دیا. ارے وہ میری پھوپھی زینب تھی. مولا مجھے معاف کر دے. مولا مجھے معاف کر دے. اگر شکایت نہ ہو تو بس اتنا اور بدلا دے کہ شام غریبہ میں آپ کی پھوپھی نے سرخ چادر کیوں اوڑھی؟ میرا بیمار رونے لگا. کہا میرے چاہنے والے میری پھوپھی کی چادر تو سفید تھی لیکن جب اکبر کے لاشیں میں گری ہے. تو سفید چادر جوان خون سے رنگین ہو گئی. اللہ سنا تم نے میرے دوست کو، میرے بزرگ کو. اب حمید ابن مسلم کہتا ہے، لشکر یزید کا نامہ نگار ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا کہ ان جلتے ہوئے خیموں سے ایک 3 سال کی بچی برآمد ہوئی جس کے کانوں سے لہو بہ رہا تھا، جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ میدان میں دوڑتی جا رہی تھی اور پکارتی جا رہی تھی چچا عباس میری مدد کو آؤ، چچا عباس میری مدد کو آؤ. حمید کہتا ہے کہ وہ اس کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا. وہ بچی ڈر گئی اور پھر دوڑنے لگی. ایک مرتبہ بچی تھک کر زمین پہ بیٹھ گئی. حمید کہتا میں نے ہاتھ آگے کیا اس کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے. بچی نے ننگے ننگے ہاتھ جوڑے. اے شخص وہی رک جا. ارے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں. اجرکم اللہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دستور دنیا کا یہ ہے کہ جب لوگ کسی کو دفنا کے آتے ہیں تو احباب، اعزاء، اقربا اس کے گھر پہ جاتے ہیں اور اس کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اس کو تسلیت پیش کرتے ہیں، اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم کربلا میں عجیب طریقہ ہے کہ جب حسین کے لاشے پہ گھوڑے سامان ہو گئے تو وہ تعزیت کے لیے نہیں آئے، سجاد کا بستر کھینچنے آئے، بیویوں کے سروں سے چادر کھینچنے آئے. سنو، وہ بچی یہ سکینہ کی شام ہے، یہ پڑھتے ہوئے تماشوں کی شام ہے. بچی کو نیند آنے لگی، پکارتی ہوئی چلی بابا مجھے نیند آ رہی ہے، بابا مجھے اپنے سینے کو سنا لو بابا. تمہیں یاد ہوگا کہ کٹے ہوئے سر کے لاشے سے آواز آئی الیہ یا بنیا. میری بچی میرے پاس آ جا. بچی باپ کے لاشے پہ آئی. اب جو اس نے دیکھا تو دیکھا بابا کے سینے پر اتنے تیر لگے ہوئے ہیں کہ سینے پہ نہیں سو سکتی. بچی قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی. سناٹا ہے رات کا، جملہ سننا، سناٹا ہے رات کا. شمر آیا، اس نے ڈانٹ کے کہا سکینہ جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. یوں رات میں اکیلے جنگلوں میں لاشے کے ساتھ نہیں سوتے. رو کر کہنے لگی شمر میرا بابا بھی تو اکیلا سو رہا ہے، شمر میرا بابا بھی تو اکیلا سو رہا ہے. اس کو پھر ڈانٹ کے کہا جاؤ سکینہ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ، یہاں سے جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. بچی نے ہاتھ جوڑے، کہا شمر میں اپنے بابا کے پاس تھوڑی دیر رہوں گی، اس کے بعد چلی جاؤں گی. بس مجھے 3 کام کرنے دے دے، میں 3 کام کر لوں، میں اپنے بزرگ
शहजादी ज़ैनब अकेले चलते हुए खैमों की हिफाजत कर रही है। कुछ लावारिस बेवाएं हैं, कुछ बच्चे हैं जो सहमे हुए हैं, अकेली अली की बेटी हिफाजत कर रही है। इतने में बीबी ने देखा कि दूर से घोड़े पे कोई सवार आ रहा है। जुमला सुनो कि बीबी का पुकार के कहने लगी तू वहीं रुक जा, अब हम आले मोहम्मद के पास देने के लिए कुछ नहीं है, जो था जालिम लूट के ले गए। सवार न रुका, फिर बीबी ने कहा रुक जा, सवार न रुका। सवार करीब आया, अली की बेटी ने घोड़े की लगाम अपने हाथों में थाम ली। वो कहा कि ना तू रुकता तू नहीं, अरे मैं अली की बड़ी बेटी ज़ैनब हूँ। सवार ने नकाब पलटी, ज़ैनब अपने बाबा को नहीं पहचाना। बाबा आए हो, जब बाबा आया शहीद हो गया, बाबा आए हो। जब हमारे खैमे जला दिए गए, बाबा आए हो। जब हमारी चादरें छीनी जा चुकी, बाबा आए हो। जब सकीना को तमाचे मारे जा चुके, बाबा आए हो। अभी बेटी बाप से बात कर रही है, इतने में उम्मे कुलसूम दौड़ती हुई आई। बहन ज़ैनब खैमे के पीछे अम्मा बैठी हुई रो रही है। अब जो दोनों बहनों ने खैमे के पीछे देखा तो एक बीवी अपने बाल में फैलाए हुए कभी आसमान को देखती है, कभी हुसैन के लाशे को देखती है, अपने मुंह में तमाचे मारती है और एक जुमला कहती है, बेटे हुसैन क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए माना था? बेटे मैंने क्या इसी दिन के लिए? अजर को मनंदा शाम गरीबा की मजलिस का आखिरी जुमला। बीबी ने जुमला सुनो, बच्चे गिनना शुरू किए, छोटे छोटे बच्चे हैं, गिनना शुरू किए। सब है, बस वो नहीं है जो बाप के सीने पर सोने की आदि थी। वो काटती हुई चली, सकीना सकीना मेरी आवाज सुनो तो तब बैठ कहो। बच्ची तो पहले ही कह चुकी थी कि नींद आएगी जब आपकी मुंह पाऊंगी बाबा, मैं रात को मंदिर में चली आऊंगी बाबा। बच्ची तो बाप के मन में सोच रही है। शहजादी आई, बच्ची को उठाया, जलते हुए खैमों में लपेटा दिया। जुमला सुनोगे, फातिमा ज़हरा की बूढ़ी कनीज फिजा बाहर आई जलते हुए खैमों से और अपने बाल खोले, हाथों को बुलंद किया, क्या परवरदिगारा, क्या तेरे रसूल की आग प्यासी बन जाए, तेरे रसूल की आग प्यासी बन जाए। कहीं से पानी आया, ज़ैनब ने सकीना को जगाया, उठो बेटी पानी आ गया। जामे आप हाथ में बीबी के, क्या बेटी पानी पी लो, क्या बेटी पानी पी लो। सुनना तुम्हें याद होगा ना, बच्ची ने हाथों को जोड़ा, क्या खुदी अम्मा पहले आप पी ले, क्या नहीं बेटे, दस्तूर यह है कि जो छोटा हो वो पहले पानी पिए, जो बड़ा हो वो बाद में पानी पिए। बच्ची ने कूदा अपने हाथ में लिया, चली फरात की तरफ। कहा बेटी कहाँ जा रही हो? क्या फूफी अम्मा, मेरा चक्कर मुझसे भी छोटा है,